السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یہاں پر میں انشاءاللہ کوئی ضروری معلومات شیئر کروں گی. پتہ ہے میری ساری ویڈیوز جو ہوتے ہیں وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ معلومات رکھتے ہیں. پر افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ میری ویڈیو جلدی اترتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کہاں کہاں سے گزر کے جو سنتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعد میں بہت لیٹ یہ آپ لوگوں کی طرف آتی ہے. کیونکہ یہ فوراً نہیں اترتی، یہ لوگوں سے گزرتی ہے، اس کو تحقیق کی جاتی ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے. اور مناسب یہ بھی ہوتا ہے بات کہ مناسب نہیں، پر عموماً یہ ہے کہ بہت سی ویڈیو میری اترتے بھی نہیں ہیں. پبلک پیج پہ اترتے بھی نہیں ہیں، جلن کے مارے. کچھ جلن ہوتی ہے مجھ سے، اس لیے اتنے سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، کوئی خبر پتہ نہیں میرے یوٹیوب کا. ٹھیک ہے، تو ان سے یہ کہہ دیں کہ جلے نہ کرو اتنا، بدبو یہاں تک آنے لگتی ہے. دل صاف رکھے کرو. جو انسان اگر قرآن کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے تو اسے آگے تک پہنچانا چاہیے جلد سے جلد. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان امیر ہو، اس کے پاس ساری طاقت ہو، تو اس کا دل بھی صاف ہو. یہ بالکل ضروری نہیں ہوتا. پتہ ہے آپ کو، ان کے پاس دولت ہوتی ہے بے شمار، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے کسی انسان کو اٹھانے کی، گرانے کی، ان کا دل صاف نہیں ہوتا. جہاں دل صاف نہیں ہوتا وہاں مغفرت نہیں گزر سکتی. جتنا بندہ جو حج عمرہ میں بیٹھ جائے نا، عمرہ حج کے اندر ہی گھر بنا لے، تو اس کی گندگی صاف نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی قطعی ضروری نہیں ہے جس انسان نے عمرہ حج ہی کر لیا تو وہ جنتی ہو گیا. ٹھیک ہے، حج عمرہ کا جو پروسیس ہوتا ہے یہ آپ نے کر لیا تو اس کے بعد آپ کو کنٹینیوز جو ہوتا ہے نا، ڈبل ٹرپل آپ کے اجر اوپر جاتے ہیں اور ٹرپل نیچے جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جب حج کرنے آپ کو ریڈی ہونا چاہیے کہ آپ سب کنٹرول کرنے کے قابل ہو سکیں، برائیوں کو کنٹرول میں کر سکیں، چغلیاں خور کو، چغلیاں کرنے کی عادت کو، برائیوں کی عادت کو، زنا کرنے کی عادت کو، واچنگ جو دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، گندی حرکتیں جو دیکھنے کی عادت رکھتے ہیں، عورتوں کو دیکھنے کی عادت رکھتے ہیں. آج کل عورتیں بھی عورتوں کو دیکھنے کی عادت رکھتی ہیں، مرد بھی عورت کو دیکھنے کی عادت رکھتے ہیں. بچے بھی آج کل کے خراب ہو چکے ہیں، ان کو بھی ایسی گندی صحبت دے چکے ہیں. اور جلن کے مارے یہ ایک کام کیا جاتا ہے جو موبائل میں ہوتا ہے. اس لیے اتنے سستے موبائل بیچے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایسی شیئرنگ ہوتی ہے، ایسی کنیکشن ہوتا ہے جو آپ کے دماغ کو، آپ کے ہاتھ سے کنیکٹڈ آپ کے دماغ کو پاگل بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں. میری کوئی بھی ویڈیو ایسی نہیں ہوتی جس میں آپ کو ضروری معلومات نہ ملے. تو آگے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی یہاں پر میں بتا رہی ہوں آپ کو، پہلے اس میں نام ہے حرف مقاطع. مثقل بھی ہے، مخفف بھی ہے. مثقل یعنی جیسے قاف، قاف، طہ، یہ ہے حروف مقاطع مثقل. مخفف یاسین، نون، اور بھی بہت ہو سکتے ہیں، پر اس وقت مجھے سب یہ دکھائی دے رہے ہیں. چلے بھی یاد ہے. یہ عین سین قاف ہے، الف لام را ہے، الف لام میم را ہے.
الف لام میم بھی ہے اور یاسین بھی ہے، طاسین بھی ہے. چھوٹے چھوٹے اس کے معنی کوئی نہیں جان سکتا. مفتی لوگ بتاتے ہیں ان کے معنی ہم نہیں جان سکتے، ان کے معنی کیا ہیں. یہ پورے قرآن پاک کی جو آیتیں ہوتی ہیں نا، ان کی شروعات ہے. ٹھیک ہے، ان کی شروعات ہے. نون صاد شروعات ہے. میں ابھی آپ کو آخر بتا رہی ہوں اس کے آخر کیا ہے. آیتوں کے آخر حرف، کلمات نہیں بول رہی میں، حرف کی بات کر رہی ہوں. جو آخر حرف آیتوں میں کیا ہے. ایک حرف ہوتا ہے نا جب اینڈ ہوتا ہے آیت، وہ کیا ہے. چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. پہلے فاتحہ سے آتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کا مطلب کھل جانا. ٹھیک ہے، سورۃ الفاتحہ کا مطلب کھل جانا. سورۃ الفتح کا مطلب بھی کھلنا ہے، جیتنا ہے. چلیں یہاں پر آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا آخر کیا ہے؟ میم. ٹھیک ہے، الحمد للہ رب العالمین کیا ہے؟ نون. الرحمن الرحیم کیا ہے؟ میم. ٹھیک ہے، مالک یوم الدین نون. ایاک نعبد و ایاک نستعین نون. میم و نون کی اس میں تعارف ہے. آخری صورت، آخر آیتوں میں میم و نون کی اس میں مخاطب کیا گیا ہے. اس میں جو آخر ہے وہ نون ہے. وہ اس میں آخر یعنی کہ 2 بار اس میں جو ہے میم ہے، باقی 5 بار جو ہے نون ہے. اور ضالین مستقیم اور رحیم میں میم ہے. آخر میں بول رہی ہوں آخر. ٹھیک ہے، ابھی ہم حرف متقاطع میں آتے ہیں. الف لام میم ہے، ہاں میم ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو پہلے لفظ دیا گیا ہے نا، یہ قرآن کا پورا آخر بھی یہی ہے. اس کی یہ طاقت ہے. اس لیے کہتے ہیں اس کو دیکھنے سے مصیبتیں چلی جاتی ہیں. اس کو دیکھنے سے وہ بندہ اللہ کے پناہ میں آ جاتا ہے. ابھی عالم اتنا ہے گندا، اتنا گندا ہے نا کہ آپ کو اس کی تاثیر سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ لگانے سے، دیکھنے سے کہتے ہیں انسان کی مصیبتیں دور ہو جاتی، کیونکہ یہ اول ہے، یہی آخر ہے. چلے میں دکھاتی ہوں. ابھی یقین نہیں آ رہا نا آپ کو کہ کیا کہہ رہی ہے، پاگل ہو چکی ہے. میں بتاتی ہوں، آپ خود ہی دیکھ لینا. سورۃ یاسین کی بہت تعریفیں ہیں نا. اچھا، اس کے آخر کیا ہے؟ یاسین یہ میرا آخری ٹاپک ہوگا. اس کے بعد میں بلاگ چھوڑ دوں گی نہیں ہے کہ بند کر دوں گی، دوسرا بلاگ بناؤں گی. ٹھیک ہے، ابھی میں یہاں پر یاسین میں آتی ہوں. یاسین جو ہے نا، آخر اس کا جو حرف ہے وہ پوری طریقے سے میم اور نون سے بھرا ہوا ہے. پوری طریقے سے میم اور نون سے بھرا ہوا. تو اسے آپ دیکھیں کہ یاسین کو چھوڑ کے سین یہ ہے، والقرآن الحکیم، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. نون اور میم بتایا میں نے، نون اور میم سے بھرا ہوا. ٹھیک ہے، ایک آیت ہے نون
قلم کی، سورۃ القلم، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے آیت؟ نون ہے نا. تو ابھی میں یہ بتا رہی تھی کہ 2-3 آیتوں کو چھوڑ کے یہ پورا میم و نون سے بھرا ہوا ہے. میں یاسین کے لاسٹ پیج میں ہوں، اور یہاں پر مجھے نون و میم دکھائی دے رہا ہے بس، پر ایک جگہ را بھی ہے اور دال بھی ہے، پر فی الحال تو مجھے صرف یہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ میرا دماغ کہیں اور ہے. میں کہیں اور پہنچی ہوئی ہوں، کسی اور صورت کو تحقیق کر رہی ہوں، بول یہاں رہی ہوں. تو چھوٹی سی صورت ہے یاسین، آپ خود ہی دیکھیں، اس کے انت، اس کا لاسٹ حرف نون ہے. 1-2 ہو سکتا ہے آیت میں را ہو اور دال ہو، پر جو پوری آیتیں جو بھری ہوئی ہیں نا، یہ نون اور میم سے بھری ہوئی ہیں. سبحان اللہ، بہت ہی پاورفل ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی اس کے فائدے ہیں، انیک ہیں اس صورت کے. تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کا بھی دل نہ ہو کسی کام کے لیے تو یہ پڑھ لیا جائے، اور کسی کا دل صاف کرنے کے لیے بھی یہ پڑھ لیا جائے، اور کسی کا دھیان خراب ہو تو اس کو دھیان میں لانے کے لیے بھی یہ پڑھ لیا جائے. اور جی کہ بہت فائدے ہیں. الحمدللہ، ٹھیک ہے. تو یہ تھی میری چھوٹی سی معلومات. میں نے بتایا سورۃ الفاتحہ کو بتایا، سورۃ یاسین کو بتایا، اور کیا بتایا میں نے؟ حروف متقاطع، یعنی کہ چھوٹے جو حرف ہیں، جو نون ہے، صاد ہے، اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہو پائی ابھی تک، کہ وہ ایک صرف حرف ہے، اس کا کوئی معنی نہیں نکلتا، اس کا معنی یہاں نکلتا ہے. پورا قرآن پاک جو ہے نا بھرا ہوا ہے نون، میم، دال، را سے. عجیب بات لگتی ہے کہ یہ کیسے ممکن. اس کے بعد بھی جو سورۃ الصافات آپ دیکھیں، خود ہی غور کریں اور پھر بتائیں کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں یہ نہیں کہہ رہی ہوں. اس کے بعد ہم قلقلہ پہ آئیں گے، اس کے بعد ہم یہ ٹاپک ختم نہیں ہے. قرآن پاک پورے کائنات کے علم رکھتی ہے، اگر انسان جاننے پہ آئے تو، اس کی طاقت کو جاننے کو آئے تو. پر کوئی کوشش ہی نہیں کرتا کھولنے کی، سمجھنے کی. انشاءاللہ اور بھی معلومات بتائیں گے. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور ضرور میرے بلاگ کو دیکھے کریں، اس میں ہمیشہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے کام دہ ہو سکتی ہیں. یقین کریں یا نہ کریں. اللہ حافظ.